اور سود کا ایک لقمہ کھانے والا اس کا گناہ جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا گیا خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر۔ سود کھانے والا ایک درہم کوئی کھاتا ہے، وہ خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے۔ اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ فرمایا گیا جب سود خوری عام ہو جائے۔ سود خوری عام ہو جائے تو گویا کہ سود کھانے والے اللہ کو چیلنج کرتے ہیں۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم چھوڑ نہیں سکتے سود کو تو آ جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَأْذَنُوا، ان کو کہہ دو، اب اعلان کر دو کہ آ جائے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ سود کیا ہے؟ یہ آج مسلمانوں میں بھی پھیلنے لگ گئی یہ بیماری۔ بعض لوگوں کو راتوں رات امیر ہونے کا شوق ہے، لاکھ روپے آئے تو اس کو جلد سے جلد 2 لاکھ کیسے بنایا جائے، حلال طریقے سے نہیں، کسی کو قرضہ دینا اور اس پر اس سے زیادہ حاصل کرنا۔ اس کو آپ اپنی زبان میں بیاج کہیں، سود کہیں یا کوئی اور نام دے دیں، لیکن اضافے کے ساتھ قرض سے کسی مسلمان سے حاصل کرنا یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، 73 درجے، اور سود کا ایک لقمہ کھانے والا اس کا گناہ جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا گیا خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر۔ سود کھانے والا ایک درہم کوئی کھاتا ہے، وہ خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی وعید ہے، کیوں؟ اس میں حقوق العباد ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ تم کروڑ پتی ہو جائے اور تمہارا بھائی روڑ پتی رہے۔ تمہارا کوئی مسلمان بھائی اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو اور تم اپنے محلات تعمیر کرتے رہ جاؤ۔ سود کی یہی خرابی ہے جو پورے یہود نے آج دنیا کو سود میں ڈال رکھا ہے۔ مسلمانوں میں تمہیں بیدار کرتا ہوں، اگر کوئی انجانے میں بھی اس گناہ میں مبتلا ہوا ہے تو آج توبہ کر لے۔ یہ اللہ کے عذابات کو کھولنے والا راستہ ہے۔ اللہ کا عذاب قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ دوسری جو وجہ ہے، فرمایا گیا جب زنا عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آج دنیا نے اس کو الگ الگ نام دے دی ہوں گے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، لوگ قیامت کے قریب گناہ کریں گے لیکن نام کچھ اور دے دیں گے۔ آج جیسے اس کو ایک فیشن کے طور پر دے دیا گیا، نوجوان لڑکوں کا، ابھی تو ہماری روایات کچھ تو باقی ہیں یہاں پر، یورپ میں، انگلینڈ میں، وہاں جا کر کے دیکھیں کسی مرد کے، کسی جوان لڑکے کے ساتھ اگر کوئی لڑکی نہ ہو تو اسے معیوب سمجھتے ہیں لوگ، اور کسی لڑکی کا کسی کے ساتھ چکر نہ ہو تو اسے ڈاکٹر کو دکھانے لے جاتے ہیں لوگ کہ کیا معاملہ ہے اس کا۔ یعنی گناہ کو گناہ نہیں بلکہ اچھا فیشن سمجھا جانے لگ گیا۔ یہ اللہ کے عذاب کے لیے دروازے کھولنے والا گناہ ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کو اتنا مشکل، نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ ابھی کل کا جو دن گزرا، پوری دنیا ویلنٹائن ڈے نام سے ایک فحش دن مناتی۔ کیا ہے یہ دن؟ ہمارے نوجوانوں کو سنبھل جانا چاہیے۔ دنیا جس گڑھے میں تمہیں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اے نوجوانوں، تم یہ فیشن پرستی یا ان کی طرف ہرگز مت دیکھنا۔ اللہ نے تمہیں سب سے بہترین امت بنا کر بھیجا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایرے غیرے نتو کھیرے کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تمہارے لیے گنبد خضرا کا مکی کافی ہے، تمہارے لیے تاجدار مدینہ کی زندگی کافی ہے، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا ہے دنیا نے اگر عزت پائی ہے تو گنبد خضرا کی چھاؤں سے پائی ہے، میرے آقا کے قدموں سے پائی ہے۔ علی کو حیدر کرار کسی اور نے نہیں، میرے مصطفیٰ کی نسبت نے بنایا ہے۔ عثمان غنی کو ذوالنورین میرے مصطفیٰ کی نسبت نے بنایا ہے۔ عمر کو فاروق اعظم رسول اللہ کی نسبت نے بنایا
بنایا ہے, ابو بکر کو صدیق اکبر نبی پاک کی غلامی میں بنایا ہے. اسی لیے ان صحابہ کا حال دیکھا ہے ہم نے, عزت اگر پائی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے پائی ہے. آج ہم یہاں منبر پر بیٹھے ہیں کہ اگر مجھے کوئی عزت ملتی ہے تو میرے باپ کی وجہ سے نہیں, یہ میرے مصطفیٰ کی نسبت کی برکت ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر